نہیں جملہ ضائع کر دیا. بخشش کی نظر اپنے لشکر پہ ڈالنے کے بعد علی نے اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا. مرضی آپ کی ہے نا بھائی. اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا. بیٹوں کو دیکھنے کے بعد علی نے ایک لفظ کہا. لفظ کیا تھا؟ کائنات کی سماعتوں نے علی کی زبان سے علی کا نام سنا. نہیں ذرا جاگو. کائنات کی سماعتوں نے علی کی زبان سے علی کا نام سنا. علی نے کہا عباس. فرات کی موجیں رک گئیں, نبضیں چھوٹنے لگیں, سواروں سے زینیں نکلنے لگیں. علی عباس کو بلا کے جس جوان کو جملہ سمجھ میں آئے وہ چپ رہے, وہ جانے اور غازی جانے. علی عباس کو بلا کے آگے چلے, عباس پیچھے چلے, علی آگے چلے, عباس پیچھے چلے, علی آگے چلے, عباس پیچھے چلے. جملہ بدل دوں, یوں کیوں نہ کہوں کہ عباس اپنے ہی قدموں پہ قدم رکھ کے چلے. نہیں بھائی پیچھے ابھی. عباس اپنے ہی قدموں پہ قدم رکھ کے چلے. علی اور عباس خیمے میں آئے. نفس مطمئنہ کے خیمے کا پردہ گرا. جو علی خفی تھا وہ پھر جلی ہوا. جو علی جلی تھا وہ پھر خفی ہوا. کچھ دیر کے بعد, جملہ میری طرف دیکھو بھائی, صاحب ادھر دیکھنا, جملہ سمجھنا. کچھ دیر کے بعد خیمے کا پردہ ہٹا, علی اور علی باہر نکلے. نہیں بھائی ذرا جاگو. کچھ دیر کے بعد خیمے کا پردہ ہٹا, علی اور علی باہر نکلے. امامہ علی کا علی کے سر پہ, ابا علی کی علی کے دوش پہ, تلوار علی کی علی کے پاس. عباس پورے علی کی حیثیت سے کائنات کے سامنے آئے. حسن نے آگے بڑھ کے بھائی کی پیشانی چومی. حسین نے عباس کے چہرے کو دیکھا, عباس نے حسین کے قدموں کو دیکھا. محمد حنفیہ نے گھوڑے کی لجام پکڑی. عون بن علی نے اپنا زانو رکھا. عباس کا پہلا قدم عون کے زانو پہ آیا, دوسرا قدم گھوڑے کی دوسری رکاب میں آیا. گھوڑے نے عباس کے وجود کو اپنی زین پہ محسوس کر کے اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا. بھائی جی جنہیں بات کی سمجھ آ رہی ہے. گھوڑے نے عباس کے وجود کو اپنی زین پہ محسوس کر کے اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا. لسان اللہ نے عباس کو جانے کی اجازت دی. اللہ کی زبان نے, علی نے عباس کو جانے کی اجازت دی. عباس کا گھوڑا میدان کی جانب دوڑا. پوری کائنات میں کوئی پیمانہ ایسا نہیں جو عباس کے گھوڑے کی رفتار کو ناپ سکے. لیکن عباس کے گھوڑے کی رفتار کا رد عمل بتانے لگا ہوں, اور رد عمل سمجھ میں آئے تو پھر آوازیں نہ بچانا. عباس کے گھوڑے کی رفتار کتنی تھی؟ عباس کے گھوڑے کی رفتار دیکھ کے صفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا. نہیں سمجھ میں آئی, نہیں سمجھ آئی بھائی. عباس کے گھوڑے کی رفتار دیکھ کے صفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا. عباس کا گھوڑا میدان کی جانب دوڑا. رفتار اور تیز ہوئی, اور تیز ہوئی. اور جب گھوڑے دوڑتے ہیں پہلے آہستہ ہوتے ہیں, پھر اور تیز ہوتے ہیں, پھر اور تیز ہوتے ہیں, پھر اور تیز ہوتے ہیں. ایک بات سکے کی منڈی والے سننا, جب گھوڑے کا سم مٹی پہ پڑے تو مٹی کے ذرے اڑتے ہیں, اتنے بلند جاتے ہیں جتنی سم میں طاقت ہو. میں بتاؤں عباس کے گھوڑے کا سم صفین کی مٹی پہ پڑا تو رد عمل کے طور پہ عباس کے گھوڑے کے سم کی طاقت کی وجہ سے صفین کی مٹی کے ذرے کتنے بلند ہوئے. عباس کے گھوڑے کا سم صفین کی مٹی پہ پڑا, مٹی کے ذرے اڑے, نہ فضا میں رکے, نہ ہوا میں رکے, نہ خلا میں رکے. عباس کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والے صفین کی مٹی کے ذرے بلند ہوتے گئے, بلند ہوتے گئے, بلند ہوتے گئے, بلند ہوتے گئے, اور اتنے بلند ہوئے جلال میں آ کے ستاروں سے کہتے ہیں رستہ دو ہمیں سدرہ کے سینے پہ قدم رکھنا ہے. رستہ دو ہمیں سدرہ کے سینے پہ قدم رکھنا ہے. بھائی آخری جملے میں کہہ رہا ہوں, عباس کا گھوڑا میدان میں پہنچا. عباس کے گھوڑے نے پہلا چکر لگایا, دشمن کی نظر چکرا گئی. عباس نے پلٹ کے دیکھا تو سامنے ایک قریب نامی انسان نما حیوان کھڑا تھا, جو ابلیس شام کی تقریر سے متاثر ہو کے موت کا مسافر بنا تھا. یہ آواز دے کے کہتا میرا نام قریب ہے, لشکروں کی دیواریں میرا رستہ نہیں روک سکتی, میری تلوار کی زبان نے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کا ذائقہ چکھا ہے. میں نے اپنا نام بتایا, اب تو اپنا نام بتا. عباس جلال میں آ کے کہتے تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے.
بھائی میں آپ کی معرفت پہ قربان جاؤں، آپ کی معرفت پہ قربان جاؤں. مل کے بولو سارے نعرہ حیدری. تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں. اتنے مقدس نام تجھ جیسے غلیظوں کو بتائے جاتے ہیں. یہ آواز دے کے کہتا نہیں اپنا تعارف تو کروا، میدان حرب کے آداب ہے، جاگنا جملہ سمجھنا رکنا نہیں، جلدی سے گزر جانا ہے، جلدی کر اپنا تعارف کروا. عباس آواز دے کے کہتے ہیں اگر تعارف سننا چاہتا ہے تو سن، میں وہ ہوں جسے تیر تلوار حسام سے حام کی ضرورت نہیں. میرے چہرے پہ روشن چشم کے اوپر سجے ہوئے کائنات پہ محیط ابرو کی ہلکی سی جنبش ہو. اسرائیل پوری کائنات کی روحیں قبض کر کے میری نالین میں رکھ دے. ذرا جاگنا، اسرائیل پوری کائنات کی روحیں قبض کر کے میری نالین میں رکھ دے. میں امتحان لینا چاہتا ہوں آپ کی سماعت کا. عباس آواز دے کے کہتا ہے یہ تعارف کافی ہے تو قناعت کر، کافی نہیں تو انتظار کر. کچھ دیر کے بعد موت کی ہچکی کے وقت جس کی کرسی سامنے لگے باقی اس سے پوچھ لینا وہ کون تھا. توجہ ہے صاحبان، ذرا جاگو، تھوڑا بیدار ہو جاؤ. یہ آواز دے کے کہتا ہے اچھا تعارف نہیں کروانا تو وار کر. عباس کہتے ہیں پہلے وار کرنا میرے قبیلے کی رسم نہیں، وار پہلے تو کر. یہ اصرار کرنے لگا نہیں وار پہلے تو کر، میں دیکھتا ہوں ادب سے کس کو کتنا پیارا اور کون جملہ قبول کرتا ہے. یہ آواز دے کے کہتا ہے نہیں وار پہلے تو کر. جب اس نے اصرار کیا نا وار پہلے تو کر تو بے نیاز اللہ کے بے نیاز علی کے بے نیاز عباس نے بے نیازی سے کہا وار کرنے کی حسرت لے کے نہ مر، وار کرنے کی حسرت لے کے نہ مار، وار پہلے کر. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی گونج پہنچے گی لاہور کے ستم خانوں سے لے کے سرگودا کے جہالت قدوں تک. جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، جاگنا جملہ سمجھنا. یہ بے غیرت آواز دے کے کہتا ہے وار پہلے تو کر تو چھوٹا ہے. اس نے کہا نا وار پہلے تو کر تو چھوٹا ہے. وجہ اللہ کے عکس کے تیور بدل گئے. عباس جلال میں آ کے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا اللہ کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. مالک آپ کو سلامت رکھے. جی آپ، اللہ کافر کہتا ہی اسے. بڑی مہربانی بھائی، زندگی ہو آپ کی. اللہ کافر کہتا ہی اسے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. جلدی کر وار کر، بس آخری جملہ، جلدی کر وار کر. اس کا کانپتا ہوا ہاتھ، نہیں بھائی جاگ نہیں رہے ہو، اس کا کانپتا ہوا ہاتھ تلوار کی طرف چلا. اب اس کا ہاتھ کمر اور نیام کے درمیان تھا کہ عباس نے عین اللہ ہی انداز سے قریب کو دیکھا. عباس نے عین اللہ ہی انداز میں قریب کو دیکھا. قریب کو عباس کی نظر لوہے کے خود سے گزر کے دماغ کی نسوں میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی. رگوں میں خون جمنے لگا، گھوڑے کے قدم اکھڑنے لگے، آنکھوں کے سامنے ملک الموت کی دھندلی سی تصویر دکھائی دینے لگی. اس کا کامتا ہوا ہاتھ تلوار کا بوجھ لے کے اٹھا. اس کا تھکا ہوا وار عباس نے تازہ دم تلوار کی نوک پہ روکا. آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں سکھے کی منڈی والوں، میں انصاف نہیں چاہتا، کرم کی توقع رکھتا ہوں، جاگ کے جملہ سننا. اس کا تھکا ہوا وار عباس نے تازہ دم تلوار کی نوک پہ روکا. پھر اس کے بعد پوری کائنات میں علی اور علی کے بیٹوں کے سوا نہ کسی کو عباس کا ہاتھ نظر آیا، نہ کسی کو عباس کی تلوار نظر آئی. اپنے عادل بابا کے عادلانہ انداز میں قریب کو دو برابر حصوں میں کاٹنے کے بعد جب عباس کی تلوار نیام کے بستر پہ سر رکھ کے سو گئی، اس وقت قریب کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلا. عباس کی تلوار نیام میں واپس آئی. نیام نے تلوار کو کبھی دائیں سے دیکھا، کبھی بائیں سے دیکھا، کبھی سامنے سے دیکھا، کبھی پیچھے سے دیکھا. تلوار آواز کہتی ہے تو قتل کرنے گئی تھی، جو تلواریں قتل کر کے آئے ان کے جسم پہ کہیں نہ کہیں خون کے دھبے ہوتے. تو چمکتی گئی تھی، چمکتی آ گئی ہے. تو شفاف گئی تھی، شفاف آ گئی ہے. تیرے جسم پہ خون کا کوئی دھبا نہیں. تلوار آواز دے کے کہتی ہے مدت گزر گئی نیام تیرے ساتھ کو، تجھے آج تک میری معرفت نہیں ہوئی. جو قتل ہوا ہے وہ عین نجاست تھا، میرے قبضے پہ تطہیر کا ہاتھ تھا. مالک آپ کو سلامت رکھے. جو قتل ہوا ہے، جی ہیں بھائی، آپ بڑی مہربانی، آپ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، بہت خوب سنا بھائی، میری توقع سے زیادہ سنا آپ نے. بس صاحب جی ہیں آپ. بس جتنا بولنا تھا عباس کی تلوار کو صفین میں بولی.
پہلا جملہ میں مصائب کا کہنے جا رہا ہوں. جتنا بولنا تھا عباس کی تلوار شاہ جی صفین میں بولی. اس کے بعد عباس کی تلوار چپ. اللہ جانے کون جملہ سمجھے کون نہ سمجھے. جتنا بولنا تھا عباس کی تلوار کو. بیٹے دیکھو میری طرف. صفین میں بولی. اس کے بعد غازی کی تلوار چپ. اور غازی کی تلوار چپ رہی تو علی کی بیٹی کو شرابی سے بولنا پڑا. سلامت رہیں. ان کی آوازیں بلند ہو گئی. زندہ رہیں آپ, سلامت رہیں. فضائل جتنا بھی پڑھوں, ویسے تو پورا سال ہی, بالخصوص یہ دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں حسین کی اماں ہمیں ہنستے ہوئے دیکھنے نہیں آتی, صرف یہ دیکھنے آتی کہ کون میرے لال کو کیسے روتا ہے. جو جوان سمجھتے ہیں نا کہ محرم ختم ہو گیا, نہیں, وہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لیں. 10 محرم تک کیا ہوا ہے؟ دن 10 محرم کا بابا, عصر تک کیا ہوا کیا ہے؟ عباس کے بازو کٹے ہیں. تو یہ بازو کٹنا بنو ہاشم کے لیے نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے جعفر طیار کے بھی کٹے ہیں. اکبر کو برچھی لگی ہے نا, یہ برچھی لگنا نیا واقعہ نہیں, اس سے پہلے احد میں حمزہ کو بھی لگی. حسین پہ تیر برسے ہیں تو یہ تیر برسنا بھی نیا کام نہیں, یہ پہلے حسن کے جنازے پہ بھی چلے. سر گردن پہ تلواروں کا چلنا یہ ہوا 10 محرم کو. نہیں حاجی صاحب یہ نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے مسجد کوفہ کی محراب علی کے خون سے رنگین ہوئی. جملہ میں پہلا مصائب کا کہنے جا رہا ہوں, اللہ جانے کون سمجھے کون نہ سمجھے. نیا کام کیا ہوا ہے؟ 10 محرم عصر گزر گئی, سورج غروب ہو گیا. سکھے کی منڈی والوں جملہ سمجھنا, سورج غروب ہو گیا تو رسول کی بیٹیوں کی سفید چادریں سرخ ہو کے اتر گئیں. میں کھول کے پڑھتا نہیں, کوشش کرو اپنی سماعت کا معیار بلند کرو. مصائب چھپانا نہیں چاہیے, لیکن کوشش کروں گا بڑے کرینے سے کہیں توہین کا پہلو بھی نہ نکلے, مالک کا ذکر بھی ہو جائے. 2 یا 4 جملے مجھے مصائب کے کہنے ہیں. جن کے سروں پہ کپڑے ہیں نا, ٹوپیاں پہنے ہوئے, ہٹا دو, اتارو. میں اس وقت کا ذکر کرنے لگا ہوں جب علی کی بیٹیوں کے سر سے چادریں اتر گئیں. میں بسم اللہ کروں. زندگی ہو بھئی آپ کی, مالک آپ کو سلامت رکھے. تیاری ہو گئی آپ کی. جو جوان بیٹھے بڑے خوبصورت لگتے ہیں وہ جوان جن کے رخساروں پہ غم حسین کے آنسو چلتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اب تھکے ہوئے نہیں ہیں, تازہ دم ہیں. ان جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے جو اس وقت کو بیٹھ کے رو رہے ہیں. بس میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, 13 ضربیں چل گئیں. ایک جملہ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں. حسین کے قتل کی چشمدید گواہ 3.5 سال کی سکینہ بابا کے قتل کے وقت قریب تھی. جب 9ویں ضرب چلی نا بابا, جب 9ویں ضرب چلی
جب کوئی وارث مقتول کا قتل کے وقت پاس ہو نا ماسٹر، تو پھر وہ کرتا کیا ہے؟ جب اسے یقین ہو جائے نا اب بچتا نہیں، پھر وہ پانی کی طرف دوڑتا ہے کہ میں پانی لے کے ہوں، اللہ جانے کون اس جملے پہ ماتم کرے گا۔ بابا جی جب 9ویں ضرب چلی نا، سکینہ کو یقین ہو گیا کہ میں یتیم ہو گئی، اس ممبر کی عزت کی قسم اس وقت سکینہ پانی کی طرف نہیں دوڑی، غازی کی طرف دوڑی۔ ہائے ہائے ہائے، جنہیں بات کی سمجھ آ رہی مالک سلامت رکھے۔ ایک دو جملے اور سن لو، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں۔ سکینہ پانی کی طرف نہیں دوڑی، غازی کی طرف دوڑی۔ لیکن عزادارو جب غازی سے مل کے سکینہ واپس آئی تھی نا، منظر بدل گیا تھا، منظر تبدیل ہو گیا تھا۔ مجھے معافی دینا، میں چھپاؤں گا نہیں، منظر بدل گیا تھا۔ 13ویں چل گئی تھی، ہائے ہائے ہائے، منظر بدل گیا تھا، 13ویں چل گئی تھی۔ قاتل مقتول کا سر لے کے جا رہا تھا، قاتل مقتول کا سر لے کے جا رہا تھا۔ اشارہ کرنے کا میں عادی نہیں، سمجھنا آپ نے خود ہے۔ قاتل مقتول کا سر لے کے جا رہا تھا، اس بے غیرت نے مقتول کا سر کچھ ایسے انداز سے اٹھایا تھا کہ بیٹی کو جھولی پھیلانا پڑ گئی۔ تیاری کر بھائی، تیاری کر، شرما کے نہ رو۔ بیٹی کو جھولی پھیلانا پڑ گئی، آواز دے کے کہتی ہو بے غیرت ایسے نہ اٹھا، ایک بال ٹوٹ جاتا تھا میری دادی سارا دن روتی تھی۔ میں کنایت سے گزر گیا ہوں نا، زندگی ہو بھئی آپ کی، نہیں میں جلدی نہیں کرتا، ایک دو جملے اور سن لو مسائل۔ 13ویں چل گئی، سیدہ یتیم ہو گئی، شام ہو گئی، رات کی تاریکی پھیل گئی، اور جب پیاس کی انتہا ہو گئی نا، صاحبزادہ صاحب حد ہو گئی پیاس کی، اس وقت مسلمان پیاس کی حد ہونے کے بعد سادات کے خیموں کی طرف چلے، پانی لے کے نہیں، آگ لے کے۔ جاگنا، چاروں طرف سے سادات کے خیموں کو آگ لگ گئی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی بار بار ایک جلتے ہوئے خیمے کے قریب جاتی تھی، پھر پلٹ آتی تھی۔ جو عرفان والے بیٹھے ہو نا، معرفت والے بیٹھے ہو، جولیاں پھیلاؤ، خیرات سیدہ عطا کریں گی، آنسوؤں کی خیرات بی بی عطا کریں گی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی بار بار جلتے ہوئے خیمے کے قریب جاتی ہے، پھر پلٹ آتی ہے۔ میں حمید کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ علی کی بیٹی جلتے ہوئے خیمے سے ڈر گئی، نہیں، اس لیے کہ بطول کی بیٹی کے گھر کو پہلی بار آگ نہیں لگی، اور نہیں سکھے کی والو جاگنا، بی بی کے گھر کو پہلی بار آگ نہیں لگی، اس نے دیکھی کم سینی میں اپنے دروازے پہ آگ، اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں، آگ لگ گئی۔ حمید کہتا ہے اب جس نے ماتم کرنا ہے وہ جملہ سمجھے۔ حمید کہتا ہے خیمے جل گئے، آگ بجھنے لگی، میں نے دیکھا وہ بی بی اپنی پشت پہ کچھ سامان اٹھا کے چلی۔ میرے پاس حوالہ موجود ہے، جملہ کہوں گا، روایت چھپاؤں گا نہیں۔ بی بی اپنی پشت پہ کچھ سامان اٹھا کے چلی۔ بابا جی کچھ سامان نہیں، دین کا کل سامان ہے۔ جنہیں لفظ سمجھ میں آ رہا ہے خیرات مانگو نا۔ کچھ سامان نہیں، کل سامان لے کے چلی۔ بس عزادارو، آگ جلتی رہی، بی بی نے سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا، پشت پہ اٹھایا، پشت پہ اٹھا کے لے کے چلی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مقتل فلسفی میں روایت پڑھی ہے، جب بی بی سجاد کو لے کے چلی تھی نا، اللہ جانے کون جملہ سمجھے کون ماتم کرے، سکندر اس ممبر کی عزت کی قسم 70 نیزہ برداروں نے بی بی سے سجاد چھیننے کی کوشش کی۔ جسے ماتم کرنا آتا ہے نا، وہ ہاتھ پیارا کیوں کر رہا ہے؟ آوازیں بلند کرو، آوازیں بچا کے نہ لے جانا۔ اس ممبر کی عزت کی قسم، خیام جل گئے، رات ڈھل گئی۔ بس آخری جملے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خیام جل گئے، رات ڈھل گئی۔ جب رات ڈھل گئی نا، تو ڈھلی ہوئی رات میں جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے مسلح پہ علی کی بیٹیوں نے پہلی بار بغیر چادروں کے تہجد کی نماز پڑھی۔ بس آخری جملے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بابا جب بی بی نماز پڑھ چکی نا تہجد کی، اب انتظار نہیں کروانا، جو ماتمی جوان سامنے بیٹھے ہو ہاتھ بھی سینے پہ مارنا، ایک بار ہائے حسین بھی کہنا۔ جب بی بی نے تہجد کی نماز ادا کر لی، اس وقت بی بی آواز دے کے کہتی ہے اما فضا ذرا تسبیح سادات کے دانے گن۔
جسے سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے وہ جا کے ذرا تسبیح سادات کے دانے گن، جسے سمجھ نہیں ہے اس جوان کو آسان کر دو۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے اماں ذرا سادات کے بچے گن، جب کہا نا ذرا سادات کے بچے گن، بی بی فضا آواز دے کے کہتی ہے آقا زادی خیموں کو آگ لگنے سے پہلے 48 تھے اب 46 ہیں، خیموں کو آگ لگنے سے پہلے 48 تھے اب 46 ہیں۔ جو جوان بیٹھے ہو انہیں ماتم کی دعوت دے رہا ہوں، جب کہا نا بی بی فضا نے آقا زادی خیموں کو آگ لگنے سے پہلے 48 تھے اب 46 ہیں، بی بی زینب آواز دے کے کہتی اماں جو دو نہیں مل رہے وہ کس کے بیٹے ہیں؟ جو دو نہیں مل رہے، جاگنا ماتم کی دعوت دے رہا ہوں، جو دو نہیں مل رہے وہ کس کے بیٹے ہیں؟ جب بی بی نے کہا نا وہ کس کے بیٹے ہیں، بی بی فضا نے سر پہ ماتم کیا۔ علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی اماں میں نے پوچھا ہے وہ کس کے بیٹے ہیں، آپ ماتم کرنے لگی ہیں۔ بی بی فضا آواز دے کے کہتی ہے میں مر جاتی یہ وقت دیکھنے سے پہلے۔ علی کی بیٹی جو دو نہیں مل رہے وہ بیٹے نہیں، مسلم کی دو بیٹیاں ہیں۔ تیاری کر ماتم کی، میں ایک جملہ مصاحب کا کہوں، جو دو نہیں مل رہے نا وہ بیٹے نہیں، وہ مسلم بن عقیل، میں بسم اللہ کروں، وہ مسلم کی دو بیٹیاں ہیں۔ یہ سننا تھا، بس جلدی سے گزرتا ہوں۔ بی بی نے زمین سے ایک جلتی ہوئی چوب اٹھائی، ہاتھ میں تلوار پکڑی۔ بی بی فضا آواز دے کے کہتی اکبر کو برچھی لگی تو نہیں چلی، قاسم کا صحرا لٹ گیا تو نہیں چلی، عباس کے بازو کٹ گئے تو نہیں چلی، اب کیوں چلی یہ مقتل کی طرف؟ علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی اماں جو پہلے مارے گئے وہ میرے بیٹے تھے۔ یہ ہے مسلم کی بیٹیاں۔ بس میں آخری جملہ کہوں گا، جسے ماتم کرنا آتا ہے نا بابا وہ ہاتھ پیارا نہ کرے۔ علی کی بیٹی ڈھونڈنے کے لیے چلی، کبھی ریت کے اسٹیلے کے پیچھے، یہ جو ماتمی جوان بیٹھے جن کی جوانی علی اکبر کی نالین کا صدقہ ہے، کبھی ریت کے اسٹیلے کے پیچھے ڈھونڈتی رہی، ہاتھ میں جلتی ہوئی چوب اٹھائے ہوئے۔ عزادارو اچانک بی بی زینب آواز دے کے کہتی اماں فضا اب ادھر ادھر سے نہ ڈھونڈ، مسلم کی دونوں بیٹیاں مل گئی ہیں۔ مسلم کی مسلمان ہم سے پوچھتا ہے ماتم کیوں کرتے ہو؟ میں تمہیں ماتم کا جواز بتاؤں، اگر صرف حسین کا لاشا پامال ہوتا ہم ماتم نہ کرتے۔ سن، بی بی زینب آواز دے کے کہتی اماں اب نہ ڈھونڈ، مسلم کی دونوں بیٹیاں مل گئی ہیں۔ بی بی فضا آواز دے کے کہتی آقا زادی کہاں ہے مسلم کی دونوں بیٹیاں؟ آواز دے کے کہتی ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ عزادارو سنو گے، جسے ماتم کرنا ہے اس ممبر کی عزت کی قسم، علی کی بیٹی نے مسلم کی دونوں بیٹیاں ایسے چنی جیسے حسین نے قاسم چنا تھا۔ ماتم کر، ہاتھ پیارا نہ کر۔ بی بی نے بیٹیاں ایسے چنی، جی میں بسم اللہ کر، تیاری کر ماتم کی، میں جملہ مصاحب کا کہوں۔ بی بی نے دونوں شہزادیاں ایسے چنی جیسے حسین نے قاسم چنا تھا۔ بابا نواز شاہ، میں شاہ جمال میں پڑھ رہا تھا، میں نے یہی روایت پڑھی، ایک ماتمی بیٹھا تھا سفیر، حاجی ناصر عباس کا عزیز ہے، وہ مجلس میں سے کھڑا ہو گیا، آواز دے کے کہتا ہے رضوی ایسے نہ پڑھ، جب حسین نے قاسم چنا تھا حسین کے پاس دستار بھی تھی، سر شانے پہ ابا بھی تھی، حسین نے دستار بچھا کے چن لیا تھا قاسم۔ جب علی کی بیٹی گئی تھی چادر لٹ گئی تھی، بتاؤ اس وقت ماتم کر بی بی نے کیسے چنا؟ اس ممبر کی عزت کی قسم، ایک جگہ پہ بیٹیوں کے ٹکڑے جمع کر کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ۔ یہ تھے جناب علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب، اور اب مبلغ مذہب حق کا بحر ذکر مصاحب محمد و آل محمد جناب حاجی ناصر عباس نوتک آپ بکر، اور ان کے بعد فخر ذاکرین ذاکر اہل بیت جناب قاضی وسیم عباس صفدر آپ خانے وال ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ وہ اعلان سماعت فرما لیں، 22 محرم 29 دسمبر بروز بدھ بمقام موضع دنوئے ڈوگراں سالانہ مجلس اعزا ہوگی، جس میں سید عامر عباس ربانی، علامہ سید محمد عباس رضوی، حافظ تصدق حسین، محمد ثقلین گلو، سید سجاد حیدر بخاری، علامہ ناصر عباس، سید مظہر عباس بخاری، قاضی وسیم عباس صفدر، حسن رضا ہاشم، غلام علی بھٹی، حبیب رضا حیدری، ضمیر الحسن جوہر اور دیگر ذاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ دوسرا اعلان، 1 اپریل بروز جمعرات بمقام ڈیرہ ولانے والا نیز چھوٹی سرکاری سالانہ مجلس اعزا ہوگی، جس میں جناب حاجی ناصر عباس نوتک آف بکھر، جناب سید نجم الحسن شاہ صاحب آف نوتک،
جناب محمد ثقلین گھلو آف بکھر، جناب وسیم عباس بلوچ آف لالیاں اور دیگر ذاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ایک اور اعلان 22 محرم کا کہ 22 محرم کو بمقام موضع مگو کی سالانہ مجلس عزا ہوگی، جس میں جناب سید علی رضا بخاری، جناب سید مزمل حسین شاہ، جناب سید عظمت عباس بخاری، جناب حامد رضا سلطانی اور دیگر ذاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو جناب حاجی ناصر عباس نوتک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا بے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما، اپنے واسطے آمین آکھی کرو ثواب ہو۔ میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما، عزاداری ماتمداری خرچ خراجات سعی و محنت امام برحق دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار فرما۔ بھائی کیسر صاحب دے نیک حاجات منظور و مقبول فرما، انہاں دے بھائیاں بچیاں دی زندگی دراز فرما۔ ذکر حسین دا عقیدت نال امام زمانہ دی آمد تک انہاں گھراں چوں جاری اساریو، رزق چ وسعت برکت عطا فرما، حاسدین منافقین تو محفوظ فرما۔ علی ان ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دا تحفظ فرما، امام زمانہ دا جلد ظہور فرما۔ کیسر صاحب دے نیک حاجات منظور و مقبول فرما، ہر میدان سرخرو عزت عطا فرما۔ اللہم صلی اللہ صلوات دی تکلیف فرماؤ سارے بلند آواز سے۔ عظیم عبادت ہے، اکا پڑھو بلند آواز نال۔ ایسی صلوات پڑھو کہ جنت واجب ہو جائے۔ کافی بندہ نہیں پڑھی، انہوں نے نال ملاؤ سارے صلوات دے۔ اللہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین۔ الصلاة والسلام على رسول الكريم بالقاسم محمد
وآل طیبین طاہرین المعصومین المکرمین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا صلوات بلند اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صلوات۔ کوشش کرو اپنا مجمع دیکھو، صلوات دی آواز دیکھو، ایک عظیم عبادت اللہم نبیان دا شہنشاہ فرما رہے ہیں، شیعہ سنیان دا پیغمبر پاک سمجھ آندی پئی، نبیان دا سلطان پیا فرمائیں دے جیڑا بندہ کربلا ویسی عقیدت نال، عاجزی نال، انکساری نال، غور نال سنے، معصوم فرما رہے ہیں جیڑا بندہ کربلا عقیدت نال، عاجزی نال، انکساری نال، خلوص دل نال کربلا جاسی، نہر القمات غسل کرسی، اہستہ اہستہ چلدا ہویا میرے نواسے حسین دے حرم اچ داخل ہو سی، اذن دخول پڑھ کے زری دے قریب جاسی، بازو کھول کے میرے حسین دی قبر نو ہاں نال لے سی، جڑے ویلے بوسا دے کے منہ پیچھے ہٹے سی، 10 حج مقبولہ دا ثواب ہو سی، میں رسول پہ آتا زبان ہے سارنا زبان ہے بسم اللہ اللہ سے ہاتھ بلند کر کے انوار شاہ جی پوری توجہ، یعنی کہ 10 حج مقبولہ دا قبلہ ثواب سار اوندہ حلے جائیں غریب دی زبان نہ ہوئے، جائیں دی زبان ہوئے تے وقت سر حلائے ہوستا وقت مولا پوچھ سے میں کچھ نہ ہوکسا نال ایک بندہ بیٹھا اوندہ نا اس ٹائم میرے ذہن اچھ نہیں آ رہا، بندہ جو ہویا بد کدی یاد آ گیا تو میں عرض کر دے ساں، اس نو کی میں نبی دی گل پیر سائیں چنگی نہ لگی، سر نہ حالو ڈٹھا میں نہ وقت کیرے سے آنے بیٹھو، اس نو رسالت ماب دا جملہ اچھا نہ لگ، اندہ ہی میں منہ سرخ تھی گیا رتا، وہاں کہا جی 10 حج دا ثواب وہی مقبولہ جیڑا کربلا ویسی، نبی فرمایا اگے 10 آکھم ہون پہ آدھا 20 حج دا ثواب ہو سکتا، تھوڑا باز اچھا کر دے وہاں کہا جی 20 حج دا ثواب، نبی فرمایا 3 حج، بولے کرو نا ثواب ہوندے، وہاں کہا جی 3 حج، نبی فرمایا 50 حج، وہاں کہا جی 50، رسول فرمایا 70، ہون ذرا پچھلے جگہ ہے، وہاں کہا جی 70، نبی فرمایا 80، ہون دیکھ ساں پیر نواز شاہ جی کس کس زبان تے علی ولی اللہ دی پکی مہر اور سٹیمپ لگی ہوئی ہے، یہ دیکھ کے آدھے جی 80 حج دا ثواب، حجت خدا دے چہرے تے جلال آیا، نبیان دے شہنشاہ فرمایا غور نال سون، اب 80 نہ اب 90 حج دا ثواب ہو سی، اور عام حج نہ ہو سین ایسے حج یا مصطفیٰ نال یا مرتضی نال، کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ ہاتھ بلند کر گیا حیدری،
سارے رل کے سارے بول کے خاندان چھوڑنے پونی چھوڑ دیویں رشتہ دار چھوڑنے پونی چھوڑ دیویں زر دولت پیسہ چھوڑنا پوی بھالا دیویں علی ولی اللہ تے سودا بازی نہ کریں ہر شے تھائی رہ وجنی علم گواہ ہر شے تھائی رہ وجنی اے جائیداد اے کوٹھیاں اے گڈیاں اے کاراں اے پنجاروں سب کچھ تھائی رہ وجنے ولایت علی تے کمپرومائز نہ کریں علی ایسا رشتہ ہی جیڑا قبر چی کم آسیا حشر چی کم آسیا یہ زمین ہر شے تھائی پچھو پتران دی مرضی کوئی قبر تے آوے یا نہ آوے بچان دی مرضی کو فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے علی نال سودا بازی نہ کریں ہر شے تھائی رہے وجہ اگر زمانہ علی کو سنجان ونجے ہاں نہ نوہاں رولے ساتھے نہ دھیاں رولے ساتھے سبحان اللہ کیونکہ روون دے دین ہر بندہ روون دی غرض ہوتے ہے میں وہی ایک لفظ صرف عبادت نو مکمل کرن واسطے عرض کیتے ورنہ میں سارا مصحف پڑھا وہ جڑی شام چو آئیے وہ روون واسطے آندی اور بھی شکریہ ادا کر دی بھلا انہیں دیاں بہنا بچہ نو نال لا کے مٹی تے بہ کے صبح تو شام تک میرے ویران دی غربت تے روندے ہوں میں زینب زامنہ جیڑی اکھ حسین کو رون دیئے قیامت آلے دی کسے دکھچ نہ روز بسم اللہ کرا کیڑے سونے عقیدے آلے ازادار مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو کوئی نام وری واسطے نہیں علم گواہ ہے ایک جملہ وہ ایک عزیز دے حکم دی تعمیل کر دے ہوئے پتہ نہیں میں ذہنش کیا ہاں امام حسین دا ایک فرمان ہے مولا فرمائن جائیں گھر وچ سکینہ نہ ہوئے میں کو سکون نہیں آندا واہ 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 یہ میں اکھاں وسن لگ گئی انساران بالکل جو تیار بیٹھے ہو پتہ نہیں کہندے پاسے نال رات بیٹھا روندے ہیں یہ جملہ میں اپنی اماماں بہناں دھیاں واسطے جڑیاں پرسہ دیون واسطے آئین نا انہاں اپنی عزت والیاں دھیاں واسطے امام عالی مقام پہ فرمائن جائیں گھاری چ معصومہ نہ ہوئے میں نو سکون آرام نہیں آندا کوئی ایڈی پیاری دھی آئی حسین دی ایڈی پیاری میں ویکھ رہے ہیں چند بندے کیڑے خیالی سن رہے ہیں ہے ضرور کرو اتھرو نہیں آتا جبر نہیں ہے ضرور کرو تاکہ ثواب کو دو چاند لگ جائیں عبادت اچ مولا پہ فرمائن جائیں گھارے چ میری دھی نہ ہوئے میں کو آرام نہیں آندا میں کو سکون نہیں آندا سیدادہ ایک اشارہ ہے جی ذاکری دا اے علاقہ کہہ لے زندگی گزر گئی ہے نوکری دینے تو اڑے مزاج جاننا عمر تھوڑی آئی تے دکھ ڈھیرا واہ 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 اے لطف ہوندے سیانے بندہ پڑھندا عمر تھوڑی آئی ملنگ جی میں دکھ ڈھیرا سبحان اللہ مولا صحت لیوے عمر تھوڑی آئی پہاڑ مصیبتاں دے آئے میں اس دیاڑے بی بی دینے حالات زندگی پڑھ دے آقا حسین صبوری دی کتاب سکینہ بنت الحسین تہران دی اندھے وچ ایک بی بی دا میں شاجی وین پڑھے اے اللہ گواہ ہے اگر جیند میرے واسی چوندی نا تو میں مر ونجا بی بی وین کیتے میں ان دی تشریح کران تو کوئی بندہ مر ویسی جڑے بابے کو ملی ہے نا ایو وین کیتا سو بابا سانو انہاں کندھاں دے نال بلہین دے آن جنہاں دے ڈھان دا خطرہ بابا انہاں دیوارہ نال بلہین دے
سبحان اللہ. یہ تو کربلا دا منظر بن گئی. شرم آوی تو سر نیواں کر باویں جگہ مل کے نہ باویں. فرمائیں بابا میں نے انہاں کندھا نال بلیندے جنہاں دے ڈان دا خطرہ. اس بی بی دے میں کیڑے کیڑے دکھ بیان کراں, کیڑیاں کیڑیاں مصیبتاں بیان کراں. ایک جملہ استاد العلماء دا سامنے آگئی ہے, دل پہ آدھے پڑھ چھوڑا. جیڑا بندہ ہی جملے تے ہے نہ کرے سی ذہنی کوفتو سی. بازار شام اچ جناب سجاد فرمیندن میں رکوئی چامی جو پتھران دا می پیا وسطہ. تیری جوانی دی قسم ہے جناب سجاد فرمیندن اچانک میری ابا کو چھکی آئیے ہے تکار چھوڑو. امام فرمیندن میں پچھا جو ڈٹھا ہے میری بھین دے منہ تے خون آ. تے زندگی جو پہلی دفعہ میری بھین ہاتھ بن کے آ دیئے میں تھک پہیا. سجاد دو چو ہی کم کر یا دعا مانگ میں مر ونیا. جے میری موت نہیں مانگدا تشمیر نواک میں کو منہ تے نہ مارے. اے اتھا مرین دے جتا بابا بوسے دیتا. وہ سجاد میں غریب ہاں. سبحان اللہ بلا واہ 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 واہ. بچہ نے حالت دیکھو, بچے ماتم کر رہے ہیں, جوان رو رہے ہیں. بسم اللہ سبحان اللہ. او مٹی تے بہ کر روان والے شیعہ سنی بھائیوں, شالا کہیں دکھے چ نہ رویں ناصر نو تک دی دعائے. او ماتمیوں اس تو وڈے مسائب نہیں ہوندے. زندان شامی چ اے ان ہاتھ چیس یہ دعا سنے سنگ دل دا تمہیں ذمہ وارنا جن دے اندر گوشت دا دل لے ہائے ضرور نکل سی. دیکھیا دیئے پوپی زینب جی یہ سچے اگر اللہ کو ڈاڈی بطول دا واسطہ دیو. یہ بڑا واسطہ نے جولی پھیلا بوے تو سہیں جولی پھیلا بوے. اگر اللہ کو ڈاڈی بطول دا واسطہ دیو تو سنے اللہ دعا رد نہیں کردہ. بی بی زینب آدھی ہے بالکل سچ ہے, اس سے کوئی شک و شبہ نہیں. بچی دیکھ کے آدھی پوپی اماں میں اج دعا منگاں تو سا آمین آکسو. ہون دیکھ ساں پی نواد شاہ جی کس کس اکت مہر لگی ہوئی ہے. یار ہاں بی بیاں ہاتھ اچھے کیتن تے بی بی رو رو کے بیٹھی آدھی ہے میرا کریم اللہ, او میرا جبار استار اللہ, میری ڈاڈی زہرا دے زخمی پاسے دا واسطے آج میں نو پیو دا سر ملا. میرا اللہ میں بہو کیا میری ڈاڈی زہرا دے زخمی پہلو دا وین کر کے رونے کرو وین کر کے سکھے کیا لے آؤ ہاتھ تھلے آئین. زندان دے در تو حق لائیے قیدی حاکم شام یاد کی تھی. اتھا ایک اشارہ ہے جو سمجھ آگئی تو پرسا سارا دا ہوئے سی اوکھا امام درباری چھے. یہ تو آدھے مزاج اور ماتم دے دا جملہ جی ذاکری دے تو سی کہہ لو. امام درباری چھے کیوں سڈئی ظالمہ دے کون روندی ہے زندانی چھے. فرمائن روندیاں تا ساریاں ان کہندہ ڈساں نہ جڑی لفظ بابا 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 کر کے روندی ہے. فرمائن میری بھین ہے ان کو بئی جھا ہوندی میں پڑھ دے ماں تو اڈے مزاج جاننا سخت نہ سن دے اشارہ سمجھے. ایڈا ظلم کیتا نے غریب دی کنڈ تے نہیں اشارہ ہی نہ سمجھ سکے دے. اے سجا ہاتھ کنڈ اتے رکھ کے تیری جوانی دی قسم زندان دے کونے چاہ کے سجاد بیٹھے. کوئی تا اولاد آلے بیٹھے ہو سو ایمیں بیٹھی آئی نا ایمیں ایستا ایستا چل دی ہوئی ویر دا بازو ہلا کے آدھی ہے وات کیوں مارا نے. امام فرمائندن تو ساروں دے آوے نا تائیں مارے انے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدھی اگر میں نہ رواں تا. امام فرمائندن اگر تو نہ رویں تو میں نو کچھ ناک سے نے جملہ توارے ماتم دے دادا. ویر دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پیا دیئے امام دی دھی ہاں امام دی بہنہ وعدے نال پیا دیئے ایک دفعہ میں نو پیو دا سر ملا.
وات وعدے نال تیری بین پہ آدھی ہے جڑے بابا ویسی میں نال لگی ویسی شرم انجنا جی میں اتائی میں روان دی وعدہ ہویا میری سین آدھی ہے وعدہ ہویا امام درباری چھے ظالم میرے بابے دا سر دے میری بہن نہ روسی ایک اشارہ ہے تو سنو سمجھو تو وقت کون سمجھے سے ظالمہ دے کی آکھے امام فرمیدن میں نے پیو دا سر دے میری بہن آدھی ہے میں وقت نہ روسوں ظالمہ دے کی گرنٹی ہے جو نہ روسی میں ابا نال رات پونج کے فرمیدن ہو سی تا روسی جدہ ہو سی نہیں وات روسی کی اے حسین دی مخصوص رہائش گاہ چھوں تورے ذہن دی آفرین کیا بات ہے تورے جوانوں سمجھن دی ماتمیاں دے ذہن دی کیا بات ہے اشارہ سمجھ گئے امام حسین دی مخصوص رہائش گاہ چھوں ایک سپاہی گئے انج سر چیس کوشش کرو مت آنسو آ جائے گناہ معاف ہو جائے انج سر چاہے اتنا اشارہ تو سمجھو امام سجاد دی نگاہ پئی فرمیندن حیا کر اندہ ہیک وال ترٹ پویا میری ڈاڈی بطول نو نیندر نہیں آندی ظالمہ انج نہ چاہ پر میں نو لے بسم اللہ دا ثواب ہوئے میرے والے صاحبانہ نو فرمیندے ہونے آنے سجاد دے ہتھاں تے سر آئے بندے مر جو گئے کتوں آمین ادیب ذاکر خدا گواہ سیدہ مولا سے فرمینے ہونے ان سجاد ہاں نہ لے پیشانی تے بوسا دیتے مظلوم دیا اکھاں کھلیں ہولے ہولے آواز آئیے سجادیں ہاں بابا پھوپی زینب دا کیا حالے بابا خیر ہے تکار چھوڑو اصغر دی اماں دا کیا حالے بابا خیر میری بیوہ بہن دا کیا حالے بابا خیر اس تو حیاتی ہوئی وڈا مصیب کے پڑا میری دھی سکینہ دا کیا حالے بابا بہن رون دیئے جملہ فقط ماتمیاں واسطے آخری سوال ہیں سجاد باکر دا کے آلے کانڈا لے پاس آواز ہے یہ ڈاڈا نبھین دا ودا عمر تھوڑی آئی دکھ ڈھیرا ظالم نے کیا دن کہہ دی سر سپاہی نو دے تو ونج بہن نو اطلاع دے سر زندانو تے آ رکے زندان دے بوئے تے امام مندر جھولی پھیلا بوے عقیدے والے جڑے بیٹھے ہو امام فرمیندن سکینہ معصومہ جی بابا ملن آئی کتھاں امام فرمیندن زندان دے در اتے سر گھنا وہاں آدھی گھنا لیکن ایک منٹ صبر کر یہ جملہ میں کدی کدی پڑھ دا آج میرے میں دل بن گئے ماحول سونا بن گئے شاہ جی دل پہ آدھے پڑھ چھوڑا جو عبادت اتضافہ ہو جائے ماں رباب دا ہاتھ پکڑس پھوپی زینب دے ہاتھ تے رکھ کے نا اصغر دی بین انہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بدن تے دیکھ کے آدھی پھوپی زینب میری اماں دے جڑے رشتے آنا آج مک گئے پوتر کربلا سم گیا تے میں شام سم ویسا میری ماں دا خیال رکھا ہے نہ شرم کرو یار جی میں عطائی وے کئی کورو سے جو حسین دی غربت نے علی دیاں نوہاں تے دیاں موں تے ماتم کیتے امام فرمیندن سر گھنا ماں جھولی پھیلا بوایا کی دے آلیا اللہ گواہ سیدادہ جوں جوں سر نیڑے آندہ گئے میں مٹی تے سمدھی گئی ہیں امام دی آواز پیان دی سکینہ بابا ملن آئے رو رو کے پیا دی سجاد میرے پیو دا سر میرے سینے تے رکھ
جھوٹ بولا شاہ جی مجرم ہوا ایویں کتاب اچ پڑھے جی میں پڑھدا پیاں سجا سر رکھے 21 وین کی پہلا وین بابا تیریاں رگاں کہیں کٹیاں دوجا وین بابا مینوں گھوڑا نال بھجایا ہائے کر دیا وے اگلا وین بابا جڑے عید آلے دی پوایا نہیں لہلے نے اگلا وین بابا میریاں پسلیاں درد کریں دیاں اگلا وین بابا میریاں گسنیاں دکھ دیاں کوئی تا اولاد آلے بیٹھے ہو سو اگلا وین بابا میریاں تلیاں پھٹ گئیاں اگلا وین بابا تیرے ٹرن دی دے رہی میری پھوپیاں نو مارے آنے اگلا وین بابا سارے راہ سجاد نو مرین دے ہیں توڑا کوئی پتھر دا دل تا نہیں اگلا وین بابا اینا رون دیاں یا نو چوپ کون کرے زی اگلا وین بابا جیندے کولو پانی منگا اوہو کمینہ مرین دا اگلا وین بابا تیرے قاتلان دیاں دھیاں نرم نرم بستران تے سمدیاں آئیاں بابا کہوے کہیں ٹبے تے سمدیاں آخری وین غازی دا علم گوائے سیدہ دا ایو جیا کیتا ہے یارہاں بیبیاں موتے ماتم کیتا ہے رو رو کے پیا دیا میڈا سونا بابا نیزے تے قرآن پڑھنا لا بابا اکھی کھولے میں بڑھڑی تھی گئیاں وہ میرے والو صفا آواز اچھا رکھو جی وین کر کے جڑے ماتمی بیٹھے ہو وین کر کے حسین دی آواز پیان دی کیویں ودی نبھدی اے جملہ تو سان جوانا واسطے سیدہ دا میرو دکھائے سار کو جا کے اٹھی کھڑی ہے رو رو کے پیان دی کہ دسان رخسار گواہ ہین دھی تیری دے جڑے شامیاں ذلہ کمائے پہلے دور لائے وات چادر انجنا جی میں حق بن دے جینو سکینہ نو رون دے شرم آن دے سر جھکا کر باوے پنن دی کوشش کرے رخسار گواہ این دھی تیری دے جڑے شامیاں ذلہ ماں کمائے پہلے دور لائے وات چادرہ لٹیاں وات خیمے آنا جلائے وچ سفران دے ہے وہ بھیڑ تیری دے اوٹھ گھوڑانا لبھجائے میں تھک پئیاں میں کو گھنوان بابا وین کر کے کیڑے سونے لگ دینے جوان جڑے ماتم کر کے روندے پتہ نہیں کہیں دے پاسے نارات بیٹھا روندے این وین تو بعد میری سین دے ہاتھ چھوٹ گئے دید میرے بسم اللہ کر پردے سلامت اونی ہاتھ نہیں جوڑنے حکم کرنے اتھائیں شاہ جی جنابے بی بی زینب منہ تے ماتم کر کے آدھی سجاد تیری بھین مر گئی ہر جوان تے واجب ناصر نو تک دو دیکھے اگر شیعہ تے باویں سننی ہے میرو لکھے اللہ گواہ سیدہ دا اتھائیں جناب سجاد دا فرمان غور نال سنے باکر دا پیو رات رو کے پہ فرمین جڑا سادہ شیعہ ہو سی اگر وہ سادہ شیعہ ہے تو دو کا مطلقا نہ کرے سی نہ پوری زندگی تاش کھید سی نہ شراب پی سی رو رو کے پہ فرمین میرے وفادار شیعہ تاش اور شراب دی وجہ نال 4 گھنٹے میں بین دے غسل واسطے پانی منگدا رہی جیڑے ویلے پانی منگا ظالم شراب پیندا سجا وین کر کے غربت سین تے وین بسم اللہ پتہ نہیں کہیں دے پاسے نہ رات بیٹھا رون دے اور مٹی تے بہے کے روان والے اتھائی میں نے والے صاحب دا جملہ یاد آگئے اگر شاہ جی جیندے ذہنی چ بہ گئی اب بستر تے بھی روسی بسم اللہ دا ثواب ہوئے میرے والد مرحوم نو مولی صاحب فرمینے او شیعو
پیو تے دھی دا نصیب عجیبے جو دھی ملن گئی ہے تا پیو دی مک گئی جو پیو ملن آیا ہے تا دھی دی مک گئی جیڑی یادی آئی رول گئی میں نو سارے رہا واہ واہ انہ بچہ نو دیکھو نا 8 سال دے بچے بھی موتے ماتم کر رہے ہیں 1000 دفعہ اوکھے تے بھاویں 100 کے غسل ہویا کفن بولو شیعہ تا بولو میرے نال کفن بھائی جان اوہو محلہ چولا کڑیاں لے ہتھاں تے بھین دا میا چایس میں مرثیے اتنے پڑھے کڑا نہیں لیکن ماحول اج کربلا بن گئے تو میرا دل پہ آدھے جی ذاکری دے تسی کہہ لو اج تو آدھے مزاجاں دا ایک وین پڑا اے فضا تے اے باکر اے بھین دا جنازہ ہتھاں تے چاہی تے رو رو کے ودے آدھے نا میں کون لوگا سجادہ دینا میں موئی ہوئی بھین سینہ پیارا نہ کری چاہیے آنا میں کون لوگا اگر تشریح کرا شاہ جی کو بندہ موقع تے مر ویسی اشارہ سمجھائے پہ فرمائیں دین ایک گڑھڑی نہیں جنازہ ہے میں ہاں دینا حیاتی ہوئی مولا پردے سلامت رکھی کیسارین دے 2 مصرین میں ایک پڑھساں دوجا مصرہ میں نہ پڑھدا متا کو بندہ مر نہ جائے بس آخری مصرہ تیسری گلی نواز شاہ جی تو ڈاڈا روندہ ہویا داخل ہویا ہے تیری جوانی دی قسم میرا سونا شامی حرامی ہسے جو ان روندہ پتر غریب دا مٹی تے بیٹھا ہے سجاد دی آواز پیان دی مسافر میں وہ مدینے دا میں تھے اتنی غریبی ہے کفن دی جھا سکینہ کو اوہو چولا بات آخری وین آج پڑھ چھوڑا بولو میرے بولے سوتا پڑھسا اگر کوئی مسلمان ہے اس مذہب دا ایہو قانون ہے اگر کوئی شاہ جی ہندو مذہب رکھ دے اس مذہب دا بھی ایہو قانون ہے میں رو رکھا ہے اگر کوئی عیسائی ہے عیسائی مذہب دا بھی ایہو قانون ہے کیڑا کوئی قیدی جو مر ونجے اندے زیورا لہائے وینا میں رسیاں نال کبر دے وچو او بھیڑ اپنی یہ تھے جناب حاجی ناصر عباس نوتک صاحب اور اب